بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں کو آپ کبھی بھول کر بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کو غربت کا سمندر ڈبو کر رکھ دے گا، تمہارا گھر غربتوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور اس طرح پھنسیں گے کہ پھر آپ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر یہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ سونے کی اینٹوں کا بنایا گیا گھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتا ہے۔ آئیے آپ کو حضرت علی کے حوالے سے میاں بیوی کے ان 3 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کے بارے میں جان کر آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مدینہ شہر میں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی اچانک سے کہیں پر غائب ہو گیا، یعنی کہ اچانک سے وہ کہیں پر چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت علی کا کسی لمبے سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شہر میں پہنچے تو اس وقت تک آپ بہت تھک چکے تھے، اس لیے پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو وہاں پر ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے باہر ایک دیوار تھی۔ یہ دیکھ کر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، یعنی کہ اپنی سواری سے نیچے آئے اور اس دیوار کے ساتھ میں ٹیکا لگا کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ ابھی آرام فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے سنا کہ اس گھر سے کسی عورت کے رونے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ اس عورت کا شوہر اس کو مار رہا تھا، اس کو گالی گلوچ دے رہا تھا، اور یہی نہیں اس پر زور زور سے چلا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی اس کو تانے بھی دے رہا تھا کہ اے کم وقت، جب سے تو میرے اس گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ اے کم وقت، جب سے تو میرے اس گھر میں آئی ہے تنگیوں کو تو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئی ہے۔ میرے گھر سے امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ اے کم وقت، تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ اس طرح سے وہ شوہر اپنی بیوی پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ بیوی آگے سے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا۔ گھر سے ایک شخص باہر نکلا تو اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہر روز میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، جو ایک دن اچانک کہیں پر غائب ہو گیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی کو بلا لایا۔ اب دونوں میاں بیوی حضرت علی کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اب تو یہ بتا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا، اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا، اپنی بیوی کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، یہ بدبخت جب سے میری نکاح میں آئی ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے، تب سے مجھے غریبی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری عورتیں تو شادی کے بعد میں بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمت پیدا کرتی ہے، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت کو پیدا کیا ہے۔ یا حضرت علی، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے، رزق کے تمام دروازے میرے گھر کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد تو میں دن بدن پریشانیوں میں اور بیماریوں میں گھرتا ہوا جا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی نے پھر اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو یہ بتا کہ یہ شخص تمہیں کب سے مار رہا ہے، کب سے تم کو رلا رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت سسک سسک کر رونے لگی، رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس کی نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ یا حضرت علی،
جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں تب سے میرا یہ شوہر مجھے تانے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ نے تجھے کچھ بھی دہیز میں نہیں دیا ہے۔ یا امیر المومنین، میرا باپ بہت غریب تھا، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ تو کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیز میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، مگر آج جب یہ مجھے بیاہ کر گھر لے آیا ہے تو یہ مجھے تانے دینے لگا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا یہاں پر؟ یا حضرت علی، اس طرح سے یہ شخص مجھے تانے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ میں پیار سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے باتیں کرے، اس سے محبت کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے، لیکن یا حضرت علی، میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے اور نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے ایسا متقی، ایسا پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر جیسے ہی یہ گھر آ جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یا حضرت علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ یہاں مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا حضرت علی، اس سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دوستو، اتنا سننے کے بعد میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر پر آئی ہے وہ ساتھ میں غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غربت کو حکم دے دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسی بھاگتی اور دوڑتی ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی ہے، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگیاں نہیں آتی ہے، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا حضرت علی، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ پہلا کام ہے بد زبان، یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپنانا۔ یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنا
करना और शैतान को राजी करने वाला काम है। अब आप सोचिए कि जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाए उस घर में रहमत कैसे आएगी। ऐसे घर को फिर गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेती है। तो दोस्तों, मियाँ बीवी के ये 3 काम ऐसे हैं जिनको आप कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप कर लेंगे तो फिर याद रखें कि गुर्बत के दलदल में आप फंसते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।